علم کہتے کسے ہیں؟ علم اسے کہتے ہیں کہ جس پر عمل ہو. جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم نہیں ہوتا، وہ علم کہلانے کے لائق نہیں ہوتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بات کو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ جس علم پر عمل نہ ہو تو وہ علم نہیں ہے. اور علماء یہود کا جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آیت دلیل کے طور پر پیش کی، سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اندر ہی ہے کہ انہوں نے جب تورات کی آیتوں میں رد و بدل شروع کی اور اپنے علم کے خلاف انہوں نے عمل شروع کیا، جو علم تھا اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علم کو ثابت کیا اور بڑی تاکید کے ساتھ ثابت کیا. پہلی تاکید ہے لام تاکید لقد، دوسری تاکید ہے قد بھی تحقیق کے لیے ماضی پر داخل ہو گیا. تیسری تاکید ہے علمو، ماضی کا صیغہ ہے، ماضی میں تو شک نہیں ہوتا، وہ کام گزشتہ میں ہو چکا ہے، مستقبل میں شک ہو سکتا ہے کہ کام ہوگا نہیں ہوگا. تو تین تاکیدوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا علم ثابت فرمایا کہ ان کے پاس علم موجود ہے. کس بات کا علم موجود ہے؟ کہ یہ جو میری آیتوں کو بیچ رہے ہیں، تورات کی آیتوں کو پیسے لے کر اس میں رد و بدل کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو اس بات کا علم یہ معلوم ہے، ان کو اس بات کا علم ان کو حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت میں اب ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا ہے. اور آخر میں کیا فرمایا؟ کاش کہ ان کے پاس علم ہوتا. تو فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ دلیل ہے کہ پہلے تین تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس علم ہے، لیکن جب انہوں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو فرمایا کہ کاش کہ ان کے پاس علم ہوتا. تو علم وہی ہے کہ جس پر عمل ہو. فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. کہ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کی ذمہ داری دی گئی تھی، یعنی اس کے مطابق عمل کرنے کی ذمہ داری دی گئی لیکن انہوں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا ہے اور اس کے اوپر کتابیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم چنداں کے بیشتر خوانی، چوں عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند. فرماتے ہیں علم تم نے جتنا بھی پڑھ لیا لیکن جب عمل تمہارے اندر نہیں ہے تو تم جاہل ہو، نہ محقق ہوگے نہ دانش مند ہوگے، بلکہ ایسا ہے جیسے ایک چوپایا ہے اور اس کے اوپر کتابیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو واقعہ کئی بار خود ان سے سنا اسی بات پر کہ جو علم جس چیز کا علم آ رہا ہے اس پر عمل، جس چیز پر علم آ رہا ہے اس پر عمل. تو فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں جب داخلہ میرا ہوا، وہاں پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں جا کے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ بھابھیوں سے پردہ ہے. تو اب ہفتہ بھر وہاں رہتے تھے، جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی گھر آتے تھے. تو اب فرماتے تھے کہ میں نے سوچا، بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، سارے بھائی بڑے تھے، شادی شدہ تھے، بھابھیاں تھیں گھر میں، کہ ہمارے گھر میں تو بھابھیاں ہیں اور وہ پردہ نہیں کرتی. تو اب مجھے اس پر عمل کرنا ہے کہ جو بات سننی اس پر عمل کرنا ہے. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جو بات ہمارے علم میں آتی جائے وہ ہمارے عمل میں آئے، اور جب ہم سوچیں گے اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے. تو فرماتے ہیں جمعرات کو جب گھر گیا تو گھر نہیں گیا، گھر کے قریب جو مسجد تھی وہاں چلا گیا. عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، 10-11 سال عمر تھی، اور ایک بچے کو گھر بھیجا اپنی اماں کے پاس کہ اماں یہ مسئلہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بھابھیوں سے پردہ ہے. تو بھابھیاں تو پردہ نہیں کرتی، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ پردہ کر لیں تو میں گھر میں آؤں گا. تو فرماتے ہیں کہ اس نے جا کے پیغام دے دیا لیکن وہ عصر کا وقت تھا، کوئی جواب نہیں آیا. تو انہوں نے کہا ایسے یہ بچہ ہے جوش میں کہہ رہا ہوگا، سردیوں کی راتیں تھیں، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، پھر بھی نہیں کہتے میں تو مسجد میں تھا. اب رات جب ہونے لگی تو سردی تھی، ان کو فکر ہوئی کہ کھائے گا کیا، مسجد میں بستر نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اپنی بہوؤں کو سمجھانا شروع کیا کہ بھئی یہ تو بچہ ہے، یہ ضد کر رہا ہے تو تم لوگ مان جاؤ. تو وہ ہنسنے لگیں کہ بھئی یہ تو چھوٹا ہے، اس کو ہم نے پیشاب اور پخانہ ہم نے اس کا دھلایا، ہم اس سے کیا پردہ کریں گے. تو ان کو سمجھایا، خیر آخر وہ تیار ہو گئے.
تو فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس ایک بچہ بھیجا انہوں نے کہ بھائی انہوں نے پردہ کر لیا تم آ جاؤ۔ فرماتے تھے کہ جب میں وہاں گیا تو انہوں نے چادریں اپنے چہروں کے اوپر ڈالی ہوئی تھی آگے اور ہنس رہی تھی، تو فرماتے میرا کام تو ہو گیا، اب ہنسیں کچھ بھی کریں، بس یہ معاملہ ایک مرتبہ میں حل ہو گیا، اب پردے کا عمل گھر کے اندر شروع ہو۔ تو جو علم جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں آئے، یہ ہمیں نہیں سوچنا کہ نہیں یہ تو سنت غیر مؤکد ہے، یہ تو نفل کے درجے میں ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ نہیں، یہ علم کی قدردانی نہیں ہے، علم کی شکر گزاری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ چند آیتیں تھیں، اور جو احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکل گیا، من خرج لطلب العلم فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ اپنے گھر لوٹ کر واپس نہ آ جائے۔ تو روزانہ گھر سے جب ہم نکلتے ہیں، ہم جو پڑھانے کے لیے نکل رہے ہیں ہم بھی طالب علم ہیں، موت تک اللہ تعالی ہمیں یہ دھیان عطا فرما دے کہ ہم طالب علم ہیں، کہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ علم تو ایسا سمندر ہے کہ اس کا کنارہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم کس کے پاس تھا اس زمانے میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ علم بھی ایک بندے کے پاس ہے، ہمیں معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں، جبکہ اس وقت روئے زمین پر کسی کے پاس بھی مخلوقات میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ علم میں اضافے کی دعا مانگیں، قل رب زدنی علما، یوں دعا مانگیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیں۔ تو ہم موت تک کے لیے طالب علم ہیں۔ تو روزانہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اب جب تک ہم گھر واپس نہیں آ جائیں گے ہم اللہ کے راستے میں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی راستہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس راستہ چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے ہم چل رہے ہیں، گویا کہ اس چلنے کی وجہ سے یہ جنت کا راستہ طے ہو رہا ہے، جنت کے قریب جا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ فرشتے اپنے قدموں کو علم حاصل کرنے والوں کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ کیوں بچھاتے ہیں؟ رضوان لطالب العلم بما یصنع، کہ جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں، ان کے اعزاز میں اپنے پروں کو ان کے قدموں سے ملتے ہیں اور ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا، یہ صرف ان کو دیا ہے جو اللہ والا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے روزانہ جب ہم صبح گھر سے نکلیں ہم یہ سوچیں کہ کتنے لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں، کوئی بھی فرشتوں کے پروں کے اوپر نہیں جا رہا، لیکن صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے کہ ہم فرشتوں کے پروں کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں اس کی کتنی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے، کتنا ہمیں اپنے آپ کو اس علم کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فرمایا کہ یہ چنے ہوئے بندے ہیں سب، جو ہمارے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ فرمانے جن کا ہم نے چناؤ کیا، انتخاب کیا، ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ اور فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اللہ کی کتاب کے وارث ہیں، کہ انبیاء علیہ السلام دینار اور درہم کا وارث بنا کے نہیں جاتے، انما ورثوا العلم، وہ تو صرف علم کا وارث بنا کے جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، تو لہٰذا جس نے علم کو حاصل کیا تو اس نے بڑا وہ خوش نصیب ہے، اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو ان کے لیے دعاؤں میں مشغول کر رکھا ہے، وہ ان کے لیے دعاؤں میں لگے ہیں۔ فرمایا کہ چیونٹی اپنے بل کے اندر، اور مچھلیاں سمندر کے اندر، اور پرندے فضاؤں کے اندر، سب ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ہمارے لیے دعاؤں میں لگائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی برکت سے یہ قیامت کو دور کر رہے ہیں، اس لیے کہ قیامت تو کفر والوں پہ قائم ہوگی، ایمان والوں پہ قائم نہیں ہوگی، تو یہ تو ایمان کو اور ایمان والوں کو بڑھا رہے ہیں، تو قیامت دور جا رہی ہے۔ تو جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا قیام تو اس دنیا کے قیام کے ساتھ ہے،